السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج اس وقت ہم موجود ہیں کھوئرٹا شہر کے ساتھ۔ کھوئرٹا کا ایک سراؤنڈنگ ٹاؤن ہے گالا بازار۔ گالا بازار کی جامعہ مسجد میں نماز پڑھی تھی۔ وہاں پہ ہمارے ایک بھائی جو خطیب ہیں اس مسجد کے، ان کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور ان کے ساتھ پھر سوچا کہ چلو بات چیت کر لیتے ہیں۔ تو ظہور صاحب جو ہے بہت نفیس اور بڑے پیارے اور علمی ادبی شخصیت ہیں۔ یہ اس مسجد کو یعنی کہ وہ مسجد کے امام بھی ہیں۔ تو ان کا نام ہے، جو پورا نام ان کا جو ہے وہ ہے علامہ ظہور یمنی۔ یمنی میں آپ کو مختصر یہ بتا دوں کہ انہوں نے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ دینی تعلیم وہ یمن میں حاصل کی ہے۔ تو مزید یہ بھی بتائیں گے کہ جی انہوں نے کون سی تعلیم حاصل کی ہے، کون سی ڈگری ہے ان کے پاس، اور کتنا عرصہ یہ یمن میں رہے ہیں۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ظہور ورحمۃ اللہ صاحب ٹھیک ہے؟ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان ہے، دعائیں آپ کی۔ رمضان ٹھیک جا رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان ہے، بہت ہی خوبصورت اور بہترین رمضان گزرا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آج آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے میں نے۔ بھائی تو ہم ہیں ہی، ماشاءاللہ، بہت لیکن یہ شکریہ۔ ہے کہ آپ چونکہ میں ادھر گاؤں میں رہ رہا ہوں، آپ یہاں پہ جو ہے نا اپنی دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محبتیں قائم رکھے۔ اچھا ظہور صاحب، ویورز کو میں نے بتایا تھا کہ جو آپ کا نام ہے مولانا ظہور اقبال یمنی، ایسا ہی ہے نام؟ ٹھیک جی میں نے بتایا جی تھا؟ جی، بہترین۔ چونکہ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم اکٹھے پڑھتے بھی رہے ہیں، بلکہ آپ مجھ سے ایک کلاس پیچھے تھے، تو اسکول فیلو میں۔ تو آپ ویورز کو بتانا چاہیں گے کہ آپ، چونکہ تعلیم تو آپ نے یمن میں حاصل کی ہے، تو آپ نے کون سی تعلیم حاصل کی ہے، اور یمن میں آپ کس سال سے لے کے کس سن سے لے کے کس سن تک رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ مبشر بھائی، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنا تعارف اور کچھ مقدس جو ہمارا ملک ہے یمن، اس کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کر سکوں۔ میں 2013 سے 17 تک یمن میں ایجوکیشن حاصل کرتا رہا ہوں۔ یہ یمن کا جنوبی حصہ ہے، حضرموت، جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، اور اس کا ادارہ دارالمصطفیٰ، یہاں پہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے مجھے سعادت بخشی۔ یہاں سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد 2013 سے 17 کے دوران مجھے یہ سعادت ملی کہ میں عرب کے اس مقدس مقام میں جا کے، جس کی کئی حوالوں سے نسبت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں یمن کے حوالہ سے، شام کے حوالہ سے، اور یمن اور شام کی بہت زیادہ فضیلتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یمن کے لیے ہے، یمن والوں کا ہے، اور حکمت یمن والوں کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو یمن کا وہ خوبصورت علاقہ جنوبی یمن، حضرموت، اس کے رہنے والے، اس کے باسیوں نے سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنا مال زکوٰۃ پیش کیا تھا۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علاقے والوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں فرمائی۔ ان میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہ پاک اس علاقے میں علماء کو اس طرح پیدا فرمائے جس طرح فصلیں اگتی ہیں۔ تو وہاں اللہ کے فضل سے بے شمار علماء ہیں، اور ہر عالم جس طرح فصل کا ایک خوشہ دوسرے خوشے کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، اور اس میں زیادہ بڑھوتری ہوتی ہے، اسی طرح وہ علماء آپس میں اتفاق اور اتحاد اور یکجہتی سے دین اسلام کی بہت زیادہ خدمت کر رہے ہیں۔ خالق کائنات نے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دعا قبول فرمائی ہے۔ وہاں پی ایچ ڈی اسکالرز اور ہر فن کے حوالہ سے، فنون کے حوالہ سے ماہرین، اور دینی علوم کے حوالہ سے احادیث پر، تفاسیر پر، اور بے شمار جو تحقیقات ہیں ان پر ان لوگوں نے پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں، اور بہت بہترین وہاں پہ دین کا علم موجود ہے۔ ظہور صاحب، یہ تو آپ نے بڑا پیارا تعارف کروایا۔ یمن کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑی معلومات ہو گئی ہے، اس بارے میں یمن کے بارے میں جو نہیں پتہ تھا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ چونکہ رمضان گزر چکا ہے، رمضان کے حوالے سے آپ ہمارے مسلمان بھائیوں کو کون سا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، بہت شکریہ۔ رمضان المبارک میں
ہمیں بے شمار جہتوں سے تربیت ملتی ہے. تو اس حوالہ سے میں وہی جو رمضان کی حکمت ہے اور جو رمضان کی روح ہے اس حوالہ سے جمعی احباب کے سامنے ایک نقطہ رکھنا چاہوں گا کہ ہمیں رمضان المبارک سے جو فیض حاصل ہو، پورے رمضان المبارک سے جو نماز پڑھنے کی تربیت حاصل ہو اس پر، اور روزہ رکھنے سے جو مقاصد ہیں غرباء اور مساکین کا خیال رکھنا، اس حوالہ سے جو تربیت حاصل ہو، اس تربیت پر پورا سال استقامت اختیار کریں اور پورا سال وہ انسانی ہمارے اندر سے وہ چیز جھلک نظر آنی چاہیے کہ ہم نے رمضان المبارک میں روزے رکھے تھے، رمضان المبارک میں ہم نے نماز تراویح پڑھی تھی، نماز میں پابندی کی تھی. اس وجہ سے ہم پورا سال غرباء اور مساکین کا بھی خیال رکھیں اور پورا سال نمازوں کی پابندی بھی کریں، یعنی ہماری جو زندگی ہے وہ متوازن زندگی گزرے، جس میں حقوق اللہ بھی ہوں، ان کا بھی خیال رکھا جائے، اس پر بھی عمل ہو، اور حقوق العباد کو بھی اس پر بھی عمل کیا جائے، اور ہم معاشرے کے، ہم اپنے علاقے کے ایک خوبصورت اور باشعور اور بہترین مسلمان بن کر سامنے آئیں، اور جو رمضان کا فیضان ہے وہ ہم میں نظر آئے کہ واقعی ایک مسلمان نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی اصل روح پر پہنچ کر اس نے جو رمضان سے پہلے اس کے اندر جو خامیاں تھیں، جو کوتاہیاں تھیں، اس نے وہ تربیت حاصل کرنے کے بعد اپنی ان خامیوں پر قابو پایا ہے، اور اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کی ہیں جو رمضان المبارک کی وجہ سے اس کے اندر پیدا ہوئیں. میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ رمضان کے بعد بھی اعمال صالحہ پر استقامت اختیار کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے. یہ تھے جی علامہ ظہور صاحب ہمارے ساتھ. مجھے یقین ہے کہ آپ کو ہماری یہ ملاقات پسند آئی ہوگی، اور جو علامہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوں گی. تو انشاءاللہ میں اور علامہ ظہور صاحب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. خدا حافظ.